رمضان کا مہینہ تقوی پیدا ہو. تقوی کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ رمضان ذریعہ بنے زندگی کے بدلنے کا. آدمی کی فطرت ہے اچھے سے اچھے کی تلاش. یہ نہیں کہ کھانا ہو، کہتا ہے کھانا اچھا ہو، کہ فلاں جگہ جاؤ یار فلاں کا کھانا بہت اچھا ہے، یار فلاں جگہ سے کپڑے سلوانے وہ بڑا اچھا سیتا ہے. انسان کی فطرت ہے اچھے سے اچھا. صرف یہ نہیں کہ کھانا، صرف یہ نہیں کہ کپڑے سل جائیں، صرف یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنا ہے. روزہ اچھے سے اچھا رکھے، روزے میں حسن پیدا کرے، روزے میں نکھار پیدا کرے، روزے میں کمال پیدا کرے، روزے کو خوبصورت بنائے، روزہ ہمارا شاندار ہو، روزہ ہمارا جاندار ہو. پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا، پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا. رمضان کو صحیح گزارے. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے. اب کوئی روزہ رکھ کر پانی پی رہا ہو نا، سب کہ ارے تمہارا روزہ ہے کیا کر رہے بھائی. کوئی روزہ رکھ کر بسکٹ کھا رہا ہو وہ روزہ ہے بھائی. ایک آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر میوزک سن رہا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے. کھانا پینا تو حلال ہے، کھانا پینا تو یہ تو وقتی طور پر منع کیا ہے کہ روزہ نہیں کھانا. جھوٹ تو ہے ہی حرام، غیبت تو ہے ہی حرام، گالی دینا تو ہے ہی حرام، اور بہت سے کام حرام کے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا. استعداد نہیں ہے سننے کی، برداشت نہیں ہے کہ یہ کیسے جی. ایک آدمی 10 سال سے شراب پیتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھ کے کہے گا حرام ہے، اور شراب کیا ہے. تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. بہت سے حرام کے درجے کی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لوگ اور احساس ختم ہو گیا. تو اس روزے سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، روزے کو صحیح روزہ رکھیں. زبان کا بھی روزہ ہو، غلط نہیں بولنا. آنکھ کا روزہ ہو، غلط نہیں دیکھنا. کان کا روزہ ہو، غلط نہیں سننا. ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو، یہ غلط استعمال نہ ہو. دل دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو. پابندی لگائیں، پابندی لگائیں. پھر روزے کو اعمال کے ساتھ گزاریں. نمازوں کا اہتمام. بہت سے روزہ رکھتے نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سے نماز پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے. نماز کا اہتمام مسجد میں 5 نمازیں. تراویح کا اہتمام. یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تراویح پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے. ایک ہے نا کہ جی آج ذرا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کوئی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں. ابھی 3-4 دن پہلے بھی میں آ رہا تھا، تراویح ہو رہی تھی مسجد میں، اور وہ جم میں نوجوان لگے ہوئے تھے. جم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے، اور تراویح کو نہیں پڑھتے کہ تھک جاتے. ارے جاہلوں کے سینگ نہیں ہوتے. اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے نا، پاگلوں کے، احمقوں کے، تو تراویح کے وقت میں جتنے جم میں ہیں نا، ان کے سینگ سب سے بڑے ہوتے. تراویح پڑھیں. حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں جو رمضان میں روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں. 2 چیزیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھیں پھر رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، شوق ہو، ذوق ہو،
روزہ، اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا. اب یہ 5واں روزہ آ گیا، 5واں آ گیا نا کہ 6واں آ گیا؟ 5واں. اب یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنا وقت قرآن پہ گزر رہا ہے، کتنے سپارے روز پڑھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے گاڑی پر، ایک ہوتا ہے موٹر سائیکل پر، ایک ہوتا ہے سائیکل پر. اور جس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی غریب آدمی ہے. جو رمضان میں ایک سپارہ بھی روز نہ پڑھے یہ بہت، بولو بھائی، یہ بہت کیا ہے؟ غریب. کہاں کا؟ قبر کا. یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے، چاہے کروڑ پتی ہو. کسی کا ہوتا ہے 4 کنال کا گھر، کسی کا ہوتا ہے 1 کنال کا، کسی کا ہوتا ہے 5 مرلے کا، کسی کا ہوتا ہے 2 مرلے کا، اور کوئی ہوتا ہے کرائے پہ. فرق ہوتا ہے نا. رمضان میں بھی جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ انتہائی فقیر آدمی ہے، قبر کا. ایمان کے اعتبار سے فقیر ہے یہ آخرت کے اعتبار سے فقیر ہے. یہ ایک ہوتا ہے دنیا کا فقیر، ایک ہوتا ہے آخرت کا فقیر. بڑا فقیر کون سا ہے؟ بڑا فقیر ایک ہوتا ہے مال کا فقیر، ایک ہوتا ہے اعمال کا فقیر. رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے. قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں آئی ہیں. اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے رمضان میں اور قرآن کا دور فرماتے تھے. اب سب دیکھیں، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی، بہو قرآن پڑھ رہی، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن، ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کثرت سے پڑھو. اور کثرت علماء کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھا نا تو کثرت میں آئے گا. اب ہم دیکھیں، ہم رمضان میں 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 10 منٹ بھی نہیں لگنے. اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تیسرا اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے. چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اب ہم روزانہ کتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا. ابھی تو کیا مانگتے ہیں؟ پیسے دے دے. کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ یہ نوجوان بیٹھے کہ ہم پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ تسمہ بھی ٹوٹ جائے. ہم تسمے کے بھی محتاج ہیں. لیکن اصل چیز مانگنے کی رمضان میں کہ اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا؟ کہ جنت بنا. اور اللہ مجھے جہنم سے بچے.